تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ مسلسل 2 مجلسوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. مختصراً واقعہ عرض کر دوں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ نے جا کر درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جو علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں آپ وہ علوم مجھے سکھلا دیجیے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی درخواست قبول کی، لیکن چند شرطوں کے ساتھ. جب ان دونوں حضرات کا سفر شروع ہوا، سمندر کے کنارے چل رہے تھے. اب آگے ایسے مقام پر جانا ہے کہ جہاں کشتی کی ضرورت ہے، تو دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو، اس کے پاٹیے کو توڑ ڈالا. جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، فوراً بول اٹھے: اخرقتها لتغرق اہلها، کیا تم کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں، غرق کرنا چاہتے ہیں، انہیں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ لقد جئت شیئا امرا، کہ آپ نے جو حرکت کی ہے بڑی بھاری حرکت ہے. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس موقع پر حضرت موسیٰ کو وہ واقعہ یاد ہوتا تو حضرت موسیٰ صبر کا دامن نہ چھوڑتے
اور بولتے نہیں۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ کسی نے اس کو یہ بتایا تھا، کسی کاہن نے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھ پر تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ نے قتل کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں ایک پیٹی کے اندر رکھ کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی صرف یہ نہیں کہ فرعون کے ظلم سے حفاظت کی، بلکہ سمندر کی لہروں سے بھی حفاظت کی۔ اور حضرت موسیٰ بچے تھے، صندوق میں بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے پہنچے ہیں، اور فرعون کے یہاں پرورش ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کو اگر اس موقع پر یہ واقعہ یاد ہوتا تو وہ کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑتے اور حضرت خضر کو ٹوکتے نہیں کہ جو ذات بچپن میں حضرت موسیٰ کو بچانے پر قادر ہے، تو یہاں جو تختہ توڑا گیا حضرت خضر نے، وہ بھی اللہ کے حکم سے توڑا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے گا۔ سمندر کا سفر مکمل ہوا، پھر دونوں حضرات آگے چلے تو چند بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا جو نابالغ تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت خضر نے اس کے سر کو اس کے تن سے الگ کر دیا۔ اس پر تو حضرت موسیٰ سے اور زیادہ رہا نہیں گیا، اور فوراً بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے بے قصور کی جان لے لی جس نے کسی کا خون نہیں کیا؟ یہ تو اس سے بڑی بھاری حرکت ہو گئی جو پہلے آپ نے کی ہے۔ حضرت خضر نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آگے چلے تو ایک گاؤں میں گئے، ایک دیہات میں گئے، وہاں گاؤں والوں سے، دیہات والوں سے درخواست کی کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، ہمیں کھانا کھلائیے۔ گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اسی دیہات کے اندر حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے، اس کی مرمت کی قیمت لے سکتے تھے، اجرت لے سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت خضر نے کہا، ھذا فراق بینی و بینی، یہ میرے اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان واقعات کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا۔ اب آج کی آیتوں کے اندر حضرت خضر علیہ السلام ان ساری باتوں کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ جس کشتی کا تختہ میں نے توڑا تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی۔ کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے، 5 بھائی معذور تھے، 5 بھائی صحت مند تھے۔ یہ 5 بھائی جو صحت مند تھے وہ سب کی طرف سے محنت مزدوری کر کے سب کی روزی کا انتظام کرتے تھے، اور ان کا روزگار یہ تھا کہ ان کے پاس ایک کشتی تھی، وہ سمندر میں مسافروں کو سوار کرتے تھے، ان سے اجرت لیتے تھے سواری کی، اور اپنا گزر بسر چلاتے تھے۔ یہ کشتی جس طرف دریا میں جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا ہے، زبردستی لے لیتا ہے۔
تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ کشتی صحیح سالم پہنچ گئی تو وہ بادشاہ ان کی کشتی لے لے گا اور ان کا ذریعہ معاش، ان کی آمدنی اسی سے ہوتی ہے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ کے اسے عیبدار بنا دیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس سے یہ گزریں گے تو بادشاہ عیبدار کشتی کو نہیں لے گا اور ان کی کشتی گزر جائے گی، اور پھر وہاں جا کے وہ مرمت کرا لیں گے، ریپیئرنگ کام کرا لیں گے۔ تو میں نے اس کے لیے میں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا، یہ اس کی حقیقت تھی۔ پھر کہا کہ میں نے اس بچے کو، نابالغ لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نابالغ لڑکے کی طبیعت میں کفر تھا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اللہ کا انکار کرتا، کفر کرتا، اور اس کے ماں باپ کو وہ ستاتا، تکلیف پہنچاتا، اور اس کے کفر میں مبتلا ہو کر وہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا۔ اور یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ماں باپ اس کی محبت میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے میں نے اس لڑکے کو، اس بچے کو جو نابالغ تھا، چھوٹا تھا، اس کا سر تن سے الگ کر دیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اس بچے، اس نابالغ لڑکے کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایسی پاکیزہ اخلاق والی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے میں ایک بچی عطا فرمائی اس کے ماں باپ کو، اور وہ بچی اخلاق و اعمال میں اس سے بہت زیادہ پاکیزہ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بہت آگے تھی۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی ایک پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے، اس عورت کے پیٹ سے ایک نبی کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس عورت کے، اس بچی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے، اس بچی کے پیٹ سے 70 پیغمبروں کو پیدا کیا، اور اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قوم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان نالائق لڑکے کا بدلے میں اتنی بہترین بیٹی عطا فرمائی کہ جو نبی کی بیوی ہے اور نبی کی والدہ ہے۔ اور پھر کہا کہ جس گاؤں کے اندر ہم گئے اور ان سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اس گاؤں میں جو دیوار تھی، وہ دیوار جس کو میں نے سیدھا کیا تھا، اس کی اجرت نہیں لی تھی، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے، بالغ ہو جائیں گے، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں گے، تو اس دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے۔ خزانہ کیا تھا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کا خزانہ تھا، کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک سونے کی تختی تھی، اس کے اوپر چند قیمتی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ سب سے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر غمگین کیوں ہوتا ہے؟ یعنی انسان کے ساتھ دنیا میں جو کچھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے نیچے جملہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے
روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، پھر وہ زیادہ محنت مشقت کر کے روزی کے راستے میں اتنا دوڑتا کیوں ہے؟ آدمی جتنا دوڑ لے، جتنا بھاگ لے، ملنا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ پھر اس کے نیچے لکھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے لیکن خوش و خرم رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کسی انسان کو پوری زندگی کوئی غم نہ پہنچا ہو، لیکن موت یہ زندگی کا سب سے بڑا غم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ حضور نے کہا موت، کہ موت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے، جنازے کو دیکھنے سے آدمی کی لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں، خواہشیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے نیچے لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے حساب پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کہ یہ زندگی کا لمحہ، ایک ایک لمحہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، کل قیامت کے دن آخرت میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، پھر غفلت کیسی؟ اس کے نیچے ایک جملہ یہ لکھا تھا تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے، پھر وہ اس دنیا پر مطمئن ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، اس کی محبت دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی کو اللہ سے اور دین و شریع سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کے نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس تختی کے اوپر اتنے یہ بہترین کلمات لکھے ہوئے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے اندر ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ یہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مرنے والا دنیا سے گیا اور اپنے یتیم بچوں کے لیے جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ یہ باتیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جب بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے ہمارا باپ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ یہی ہے دینداری۔ اور قرآن نے جو جملہ نقل کیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بسنے والے دو یتیم کے خزانوں کی حفاظت کیوں کی؟ اس کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو یتیم کا باپ نیک تھا۔ اس سے حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکی یہ اولاد کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے۔ تربیت اولاد کے باب میں حضرت علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اولاد بھی نیک پیدا کرے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے وہ دیندار نیک خاتون سے شادی کرے، اس لیے کہ اس کی کوکھ سے، اس کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک پیدا ہوگا۔ کسی نے سنایا تھا کہ ملیشیا کے اندر آج بھی یہ نظام ہے مسلمانوں کا وہاں کہ جب پتہ چلتا ہے کسی گھر کے اندر کہ لڑکی حمل سے ہے، بچی حمل سے ہے، گھر والے سارے کام کاج چھڑا دیتے ہیں، اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، اب صرف تمہیں 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے اور کھانا پینا ہے، گھر کا کوئی کام کاج تمہارے ذمے نہیں ہے۔ وہاں کی کارگزاری سنائی کہ جب وہاں کے معاشرے میں جو بچے پیدا ہوتے، بعض گھرانے ایسے ہیں کہ عورتوں نے حالت حمل میں اتنا قرآن پڑھا کہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے 6 رکوع کا حافظ۔ یہ ماں کی نیکی کا اثر ہے کہ ماں پڑھ رہی ہے قرآن کریم اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ بننے والے بچے کے اندر منتقل کر رہے ہیں، وہ بولنا سیکھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین کے اندر بڑی مشہور شخصیت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال انہوں نے لکھی ہے، شیخ العربی والعجم،
آپ جانتے ہیں وہ اتنے بڑے کیسے بنے ہیں؟ ان کے والد ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں اپنی آپ بیتی لکھی ہے کہ میری بچپن سے لے کر 55 تک کی زندگی کیسی گزری ہے. اس میں لکھتے ہیں حضرت میرے والد اتنے سخت تھے، میرے پڑھائی کے زمانے میں بہت چھوٹا تھا، تو مسجد میں دیکھتے تھے کہ میرا بیٹا ظہر میں اگر کسی ایک بچے کے پاس کھڑا ہے، اگر عصر میں اسی بچے کے پاس کھڑا ہوتا بلا کر پٹائی کرتے ہیں کہ تو نے دوستی یاری کر لی ہے. یہ زمانہ بننے کا پڑھنے کا زمانہ ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا کہ زکریا فلاں کمرے سے تکیہ لے کر آؤ. تو شیخ زکریا نے یہ کہا، چھوٹے بچے تھے جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، ابو جی یہ تکیہ میرا ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے پٹائی کر دی کہ ابھی سے تیرے دل میں دنیا بس گئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا یہ تیرا. والدین کی نیکی اور تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج پوری دنیا میں فضائل اعمال کے ترجمے ہوئے، لوگ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت ملی ہے. اسی طرح ہندوستان کی ایک اور شخصیت ہے مفکر قوم و ملت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی، جو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے سعادات میں سے ہیں، بڑا پاکیزہ خاندان ہے. آج بھی آپ جائیں گے لکھنؤ ندوہ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ حضرت کے خاندان سے ہیں. وہ چھوٹے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں نوکرانی کا بچہ میرے عمر کا تھا، ہم دونوں کھیلتے تھے، میں نے کھیلنے میں تھپڑ لگا دیا. میری والدہ کو پتا چلا، میری والدہ نے اس بچے کو بلایا، نوکرانی کے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا ابو الحسن علی کے چہرے پر تھپڑ مارو. میرے بیٹے کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے یہ ہماری نوکرانی کا بچہ ہے، تم دونوں برابر ہو. کہ وہ بات میرے دل پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ اس کے بعد سے یہ جو مت بھید ہے، یہ اونچ نیچ ہے، میرے دل سے ختم ہو گئی. ہم بڑے خاندان کے، ہم چھوٹے خاندان کے. تو ماں باپ کی نیکی کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اولاد نیک بنتی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد نمازوں کی پابند ہو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نماز کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کا پابند تمہاری اولاد اس وقت ہوگی جب تمہیں نفل اور سنتیں اور اشراق اوابین تہجد پڑھتے ہوئے تمہاری اولاد دیکھے گی. بچوں کو کہنا نہیں پڑتا. آج ہم نے کیا بنا لیا ہے، ہر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں، ہم تو مدرسہ پڑھاتے ہیں، والدین آتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ بہت فون چلاتا ہے. ارے اسے یہ مت کہو کہ تو فون مت چلا. گھر میں ماں فون چلا رہی ہے، بڑے بھائی بہن فون چلا رہے ہیں، باپ خود فون چلا رہا ہے، تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو دیکھتا ہے، اس کے آئیڈیا اس کے ماں باپ ہیں. ہمیں اپنی اولادوں کو اگر سدھارنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. یہ قرآن کی آیت ہمیں درس دے رہی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے والد نیک تھے. اللہ نے اس کی نیکی کا اثر یہ ہے کہ ان کے خزانوں کی حفاظت کی. اور محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکی اور اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد، اس کی اولادوں کی اولاد اور اس کے آس پاس رہنے والوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، صلحاء، ان کی موجودگی یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے اترنے کے ذریعے ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہے. وہ بغداد میں رہتے تھے. وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بغداد شہر کے لیے اور پورے علاقے کے لیے امان ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ ہوں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو دیلم کے کفار، ایک علاقہ ہے اس کے آگے، دیلم کے کفار، دجلہ یہ سمندر ہے، اس کو پار کر کر آئے اور بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا. وہاں کے لوگوں کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ آج ہم پر دوہری مصیبت آئی ہے، ایک شبلی نعمانی کی وفات اور ایک ہمارے بغداد کے اوپر قبضہ.
کہ یہ شبلی نعمانی وہ شخصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ ہمارے پورے شہر کی حفاظت کرتا تھا. اسی لیے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ علماء صلحاء کی اولاد ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض مرتبہ علماء صلحاء اللہ والوں کی اولاد بگڑ جاتی ہے، لیکن پتے کی بات کہی، اللہ تعالیٰ علماء صلحاء اللہ والوں کی اولاد کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کی نیکی انہیں موت کے وقت کام آ رہی ہے. کہ قرآن کی آیت ہمیں درس دے رہی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے والد نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کے اندر پڑا. اب میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک تعلق ہے کشتی کا تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، حضرت خضر کہہ رہے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں. وکان وراءہم ملک، کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا تو اس کے والدین ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا اس بات کا کہ وہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے چاہا کہ ان کے والدین کو بدلے میں اس سے بہترین اولاد عطا کرے جو پاکیزگی میں اس سے زیادہ بہتر ہو اور حسن سلوک میں اس سے آگے بڑھی ہوئی ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جہاں تک تعلق ہے دیوار کا تو وہ اس شہر میں بسنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. رحمتم من ربک، حضرت خضر کہہ رہے یہ جو کچھ کیا ہے یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کی وجہ سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جس پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا. ان آیتوں میں یہ حضرت خضر کا کلام ہے. حضرت خضر نے 3 طرح کے جملے استعمال کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے درس سے سبق ہے. جب بات آئی کشتی کی، حضرت خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیبدار بنا دوں. جب باری آئی لڑکے کی تو کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے چاہا کہ ہم عطا کریں اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد. اور پھر جب دیوار کی باری آئی تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، تیرے پروردگار نے چاہا. اب غور کریں کہ تینوں کام حضرت خضر علیہ السلام نے کیے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے ہیں. لیکن جب کشتی کی باری آئی تو وہاں حضرت خضر نے ایسا کیوں کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے اس کو عیبدار بنایا. پھر لڑکے کی باری آئی تو وہاں کیوں کہا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے بدلا. اور پھر جب دیوار کی باری آئی تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ تیرے پروردگار نے چاہا. حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے. اس دنیا میں خیر یعنی بھلائی، شر یعنی برائی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. صحت بیماری کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور بری چیز کی نسبت اپنی طرف کرے. اب دیکھیں
کہ کشتی کو توڑنا بظاہر برا عمل ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے اسے عیبدار بنایا، اور جب باری آئی اس لڑکے کو قتل کرنے کی تو وہاں حضرت خضر نے کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، یعنی میں نے چاہا اور میرا اللہ نے چاہا۔ بظاہر قتل کیا حضرت خضر نے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے جو بیٹی دی وہ اس سے بہتر تھی، وہ اللہ کا عمل تھا۔ اور پھر آگے جب دیوار کی باری آئی تو کہا کہ تیرے پروردگار نے، اس لیے کہ دیوار کو جو بنا دیا یہ سراسر خیر تھی، سراپا خیر تھی، تو اپنے پروردگار کی طرف نسبت کر دی۔ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آیا، وہ فرماتے ہیں ایک مقام پر قرآن میں وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ وہی جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب آگے یوں کہنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ظاہر میں بیماری اور شفا یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن بیماری اچھی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ادب کا تقاضا، یہ ادب کا لحاظ کیا کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اور شفا یہ اچھی چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں، اگر زندگی میں حالات آئیں تو ان حالات کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، یوں کہنا یہ حالات میرے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، اور جب کوئی نعمت ملے اس وقت یہ نہ کہنا کہ میرے کمال کی بنا پر ملی ہے، اس وقت کہنا یہ نعمت اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ قرآن ہمیں ادب سکھلا رہا ہے۔ اور آخری بات کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ لوگوں میں یہ باتیں بہت ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ وفات پا چکے ہیں؟ کہتے ہیں نا حیات خضر کہ قیامت تک زندہ رہنے والے۔ حضرات علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں دلائل بیان کرنے کا، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن قول فیصلہ کرنے والی بات کون سی؟ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین میں صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عالم مکاشفہ، بزرگوں کو مکاشفے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی باتیں دکھلاتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اسے کشف کہتے ہیں کہ بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، یہ حقیقت، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم مکاشفہ میں میری ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو میں نے سوال کیا کہ آپ زندہ ہیں کہ وفات پا چکے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اور اللہ کے ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام دونوں وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو وہ قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ ہم کبھی بھی انسان کی شکل میں آ کے کسی انسان کی ہم مدد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قول فیصل۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں ہماری عقل کا دخل نہیں چلتا۔ یہاں ان آیتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل کیا ہے۔ اس سے سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملتا ہے آج کے زمانے میں کہ یہ ان کا علمی سفر نامہ تھا جو ہم نے سنا، اور ہم نے علم کے فضائل بھی سنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شریعت کا، دین اسلام کا اتنا علم ضرور دیں کہ وہ مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی بات فرماتے تھے، کہتے تھے میں لوگوں سے یوں نہیں کہتا اپنی اولاد کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، میں لوگوں سے یوں کہتا ہوں اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ عالم تو بہت ہیں، ایسے بھی عالم ہیں جن کا شریعت پر کوئی عمل نہیں، علم تو حاصل ہو گیا، عمل کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اولاد زیادہ قابل ہیں جو دیندار ہو،
جو شریعت پر چلنے والی ہوں، اللہ سے ڈرنے والی ہوں، ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو دین اور شریعت کا علم سکھائیں۔ اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے بنیادی بات یہ ہے کہ خواتین بھی سنتی ہوں گی کہ ابھی اس وقت پورے گجرات کے اجتماعات ہو رہے ہیں، ہم بھی شریک ہو کر آئے۔ ہمارے اکابرین ایک ہی بات کا رونا روتے ہیں کہ امت بنیادی جو ارکان ہیں اسلام کے ان میں سے نماز اس پر بھی نہیں ہے۔ تو ہم فکر اس بات کی کریں کہ ہم قرآن کے درس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو اس قرآن کی یہ پہلی دعوت ہے اقیم الصلاۃ، ہم نماز کو قائم کریں، ہم خود نماز کو قائم کریں، اپنی اولاد کو اس پر اہتمام دلائیں اور اپنی بیوی بچوں کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ ہماری مسجدیں کم پڑ جانی چاہیے۔ یہ تو آج حال ہی ہے کہ ہمارے یہاں نمازی نہیں ہے، ہمارے یہاں بالکل نمازی نہیں ہے، ورنہ اگر 50% بھی اگر مسلمان کے علاقوں میں نمازی لوگ بن جائیں یہ مسجد ناکافی ہو جائے گی۔ انہی مسجدوں میں 2-3 بار جماعتیں کرنی پڑے گی۔ 2% بھی مشکل سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔